औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत है। वो नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जय्यद सहाबी थे। जब अबरा ने खाना काबा पर हमला किया तो उसके 6 साल बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का 5वीं पुश्त पर हज़रत अब्दुल मनाफ पर जाकर सिलसिला नसब हजूर नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। आपका मकाम बहुत बुलंद है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा का नाम अरवी बिन्त करीस था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नानी उम्मे हकीम थी। उम्मे हकीम और हज़रत अब्दुल्ला जुड़वा पैदा हुए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बहन थी। हज़रत रकिया जो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर गोशा थी, उनके शक्म अतर से हज़रत अब्दुल्ला पैदा हुए। तो इस तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत अबू अब्दुल्ला हो गई। ज़ुन्नूरैन दो आँखों वाला, पहले हज़रत रकिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आपकी शादी हुई थी। बदर की जंग के दौरान मदीना पाक में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। उसके बाद आपकी शादी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी दूसरी बेटी थी उनसे कर दिया गया अल्लाह ताला के हुक्म से, इसलिए उनको ज़ुन्नूरैन कहते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी नबी के सहाबी के गार किसी नबी की 2 बेटियां नहीं। ये बहुत बड़ा एजाज था उन्हें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरी 100 बेटियां भी होती और ये के बाद दीगरे फौत हो जाती तो मैं आपके निकाह में देना पसंद करता। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कद ना लंबा था ना पस्त था, दरमियाना था। चेहरा खूबसूरत था, रंग गोरा था, चेहरे पर चंद चीचक के निशान थे। दाढ़ी घनी थी, हड्डियां चौड़ी थीं, कंधे कुशादा थे, पिंडलियां भरी हुई थी, हाथ लंबे जिन पर बालों की कसरत थी, घुंघरियाले बाल थे, दांत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, कनपट्टी तक बाल कानों तक थे, कपड़े के ताजर थे, हमेशा ईमानदारी से काम किया, लोगों के साथ बहुत हुस्न सलूक से पेश आते। इस तरह हर कोई बंदा उनका गर्विदा हो जाता। जब माल बेच दे तो माल की खूबी और खामियां बयान करते, जायज़ मुनाफा लेते। ईमान वाले लाने वालों में से चौथे थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, दूसरे हज़रत अली अलैहिस्सलाम थे, तीसरे हज़रत ज़ैद थे और चौथे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। जब हिजरत हबशा हुई उस वक़्त हज़रत उस्मान गनी पहले शख्स थे जिन्होंने अपनी बीवी हज़रत रकिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हबशा की हिजरत की। तरीक़े दमिश्क में है, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बरोज़े क़यामत 70,000 आदमी ऐसे बिला साहब जन्नत में दाखिल होंगे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शफ़ाअत पर सुलह हुदैबिया के मौका पर
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت سب کر چکے تو آخر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست کریم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کرا دیا اور دوسرے ہاتھ کو اس پر رکھ کر ان کی طرف سے بیعت لی۔ کتنا بڑا شرف حاصل ہوا۔ اس طرح مدینہ میں انہوں نے ایک کنواں 35,000 میں خرید کر وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 70,000 گھوڑے، دیگر 1,000 اونٹ، دیگر سامان حرب کے علاوہ 1,000 دینار نقد بھی دیا اور 1/3 لشکر کے تمام اخراجات اپنے ذمہ لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے گا اسے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ پھر فرمایا، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں ایک اہل مدینہ کا بندہ تھا، اس کے درخت کی ٹہنی آتی تھی، اس میں جو پھل لگتا وہ جب ادھر گرتا تو اس طرح ان کے ہاں مسئلہ پیدا ہوتا، جھگڑا پیدا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا کہ آپ یہ درخت بیچ دو، ہبہ کر دو۔ اس نے انکار کر دیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے پورا باغ دے کر وہ ایک درخت اپنے ساری بھائی کو لے کر ہبہ کر دیا۔ حضرت عثمان غنی بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے حساب سے باحیا شخص تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی جمعہ کے روز دوسری اذان کا فیصلہ کیا تھا۔ گورنروں اور امراء کا احتساب کا فیصلہ آپ نے سٹارٹ کیا تھا۔ جب خلیفہ بنے تو تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھتے تو خود پانی کا وضو لیتے، خدام کو نہ جگاتے تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ جب قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تار ہو جاتی۔ ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی شان میں کوئی گستاخی کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کوڑے لگوائے اور اسے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والے، جن کی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عزت فرماتے تھے۔ تہجد کی نماز میں ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں، قرآن پاک کو جمع کیا۔ اصل نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا اور فرمان جاری کیا کہ آئندہ اس نسخے کے مطابق قرآن لکھا اور پڑھا جائے گا۔ رعایا کی خبر گیری رکھتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے پروردگار کے بعد 10 خصوصیات ذخیرہ کر رکھی ہیں۔ نمبر 1، میں چوتھے نمبر پر اسلام لایا۔ نمبر 2، میں نے کبھی تکبر نہیں کیا۔ نمبر 3، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ نمبر 4، جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، کبھی اپنا سیدھا ہاتھ شرمگاہ پر نہیں لگایا۔ نمبر 5، کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا جب غلام آزاد نہ کیا ہو۔ اگر وقت پر غلام نہ ملتا تو بعد میں اس کی جگہ آزاد کر دیا جاتا۔ نمبر 6، میں نے کبھی زنا نہیں کیا، نہ زمانہ جاہلیت میں نہ زمانہ اسلام میں۔ نمبر 7، میں نے غزوہ تبوک پر جانے والے لشکر کو سامان جہاد فراہم کیا۔ نمبر 8، نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی میرے نکاح میں دی۔
نمبر 9، جب ایک صاحبزادی فوت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صاحبزادی سے میرا نکاح کیا۔ نمبر 10، میں نے زندگی میں کبھی چوری نہیں کی، نہ زمانہ اسلام میں اور نہ زمانہ جاہلیت میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے وحی لکھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ کی انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ ابن ساکر اپنی سند سے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اسلام ایک مضبوط قلعے میں تھا، پھر ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے اسلام میں اشکاف ڈال دیا اور ایک علامت پوری کر دی۔ اب قیامت تک یہ شگاف بند نہ ہو سکے گا، اور خلافت مدینہ والوں کے پاس تھی، انہوں نے اس کو مدینہ سے نکال دیا، پھر ان کے پاس واپس نہ آئی۔ دولت بری چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ دولت دے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی دے، جو لوگوں پہ اور اسلام پہ خرچ کی جائے۔